وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال الذي اشترى من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال أربلا الذي وہ جو جس اشتراہ اسے خریدا من سے مصر لامرأته اپنی عورت کو اکرمی مثواہ اسے عزت و اکرام سے رکھ عسا شاید ان کے ینفعنا ہم کو نفع پہنچائے او یا نتخذہ ہم اسے بنا لیں ولدن بیٹا وکذالک اور اس طرح مکننا ہم نے جگہ دی یوسف کو فی میں الارض زمین ملک ولنعلمہ اور تاکہ ہم اسے سکھائیں من سے تاویلی انجام نکالنا الاحادیث باتیں واللہ اور اللہ غالب علی امرہ اپنے کام پر ولیکن اور لیکن اکثر الناس لوگ لا یعلمون نہیں جانتے اور کہا جس شخص نے خرید کر اس کو مصر سے اپنی عورت کو آبرو سے رکھا اس کو شاید ہمارے کام آئے یا ہم کر لیں اس کو بیٹا اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں کچھ ٹھکانے پر بٹھانا باتوں کا اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں ولیکن اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہتے ہیں مصر پہنچ کر نیلام ہوا عزیز مصر جو وہاں کا مدار المہام تھا اس کی بولی پر معاملہ ختم ہوا اس نے اپنی اور زلیخا یا رعیل سے کہا کہ نہایت پیارا قبول صورت اور ہونہار لڑکا معلوم ہوتا ہے اس کو پوری عزت و آبرو سے رکھو غلاموں کا معاملہ مت کرو شاید بڑا ہو کر ہمارے کام آئے ہم اپنا کاروبار اس کے سپرد کریں یا جب اولاد نہیں ہے تو بیٹا بنا لیں یعنی ہم نے اپنی قدرت کاملہ اور تدبیر لطیف سے یوسف کو بھائیوں کی حسدانہ سختیوں اور کنویں کی قید سے نکال کر عزیز مصر کے یہاں پہنچا دیا پھر اس کے دل میں یوسف کی محبت و وہ قتل کا فرمائی اس طرح ہم نے ان کو مصر میں ایک معزز جگہ دی اور اہل مصر کی نظروں میں ان کو وجیح و محبوب بنا دیا تاکہ یہ چیز آئندہ ترقیات اور سربلندیوں کا پیش خیمہ ہو اور بنی اسرائیل کو مصر میں بسانے کا ذریعہ بنے ساتھ ہی یہ بھی منظور تھا کہ عزیز مصر کے یہاں رہ کر بڑے سرداروں کی صحبت دیکھیں تاکہ سلطنت کے رموز و اشارات سمجھنے اور تمام باتوں کو ان کے ٹھکانے پر بٹھانے کا کامل سلیقہ اور تجربہ حاصل ہو تنبیہ اسی صورت کے پہلے رکوع میں تعویل الاحادیث کا لفظ گزر چکا ہے اس کی تفسیر وہاں ملاحظہ کر لی جائے یعنی بھائیوں نے یوسف کو گرانا چاہا خدا نے ان کو آسمان رفت پر پہنچا دیا اکثر لوگ کوتاہ نظری سے دیکھتے رہیں کہ انسانی تدبیروں کے مقابلہ میں کس طرح خدا کا بندوبست غالب آتا ہے
ولما بلغ أشده آتيناه حکما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما اور جب بلغا پہنچ گیا اشدہ اپنی قوت آتیناہ ہم نے اسے عطا کیا حکمن حکم علما اور علم وكذلك اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المحسنین نیکی کرنے والے۔ اور جب پہنچ گیا اپنی قوت کو دیا ہم نے اس کو حکم اور علم اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی والوں کو۔ یعنی جب یوسف کی تمام قوی حد کمال کو پہنچ گئے تو خدا کے یہاں سے عظیم الشان علم و حکمت کا فیض پہنچا، نہایت مشکل عقدے اپنے فہم رساز سے حل کرتے، بڑی خوبی اور دانائی سے لوگوں کے نزاعات چکاتے، دین کی باریکیاں سمجھتے، جو زبان سے کہتے وہ کر کے دکھاتے، صفیحانہ اخلاق سے قطن پاک و صاف اور علم شرائع کے پورے ماہر تھے۔ تعبیر رویا کا علم تو ان کا مخصوص حصہ تھا۔ جو لوگ فطرت کی رہنمائی یا تقلید صالحین اور توفیق ازلی سے نوائب و حوادث پر صابر رہ کر عمدہ اخلاق اور نیک چال چلن اختیار کرتے ہیں، حق تعالیٰ ان پر ایسے ہی انعام فرماتا ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ وراودته اور اسے پھسلایا التي وہ عورت جو ہوا اس فی بیتها اس کا گھر عن نفسی اپنے آپ کو روکنے سے، وغلقتی اور بند کر دیے الابواب دروازے، وقالت اور بولی هيت لك آجا جلدی کر، قال اس نے کہا معاذ اللہ کی پناہ، انہو بے شک وہ ربی میرا مالک احسن بہت اچھا مثوایا اور رہنا سہنا، انہو بے شک لا یفلح بھلائی نہیں پاتے الظالمون ظالم۔ جمع پھسلایا اس کو اس کی عورت نے جس کے گھر میں تھا اپنا جی تھامنے سے، اور بند کر دیے دروازے، اور بولی شتابی کر، کہا خدا کی پناہ عزیز مالک ہے میرا، اچھی طرح رکھتا ہے مجھ کو، بے شک بھلائی نہیں پاتا جو لوگ کہ بے انصاف ہوں۔ ادھر تو الطاف و غیبیہ حضرت یوسف کی عجیب و غریب طریقے سے تربیت فرما رہے تھے، ادھر عزیز کی بیوی زلیخا نے اس کے سامنے ایک نہایت ہی مذلت الاقدام موقع امتحان کھڑا کر دیا، یعنی حضرت یوسف کے حسن و جمال پر زلیخا مفتون ہو گئی، اور دلکشی و ہوشربائی کے سارے سامان جمع کر کے چاہا کہ یوسف کے دل کو ان کے قابو سے باہر کر دے۔ ایک طرف عیش و نشاط کے سامان نفسانی جذبات پورے کرنے کے لیے ہر قسم کی سہولتیں، یوسف علیہ السلام کا ہر وقت زلیخا کے گھر میں موجود رہنا، اس کا نہایت محبت اور پیار سے رکھنا، تنہائی کے وقت خود عورت کی طرف سے ایک خواہش کا بےتابانہ اظہار، کسی غیر کے آنے جانے کی سب دروازے بند، دوسری طرف جوانی کی عمر، قوت کا زمانہ، مزاج کا اعتدال، تجرد کی زندگی، یہ سب دوائی و اسباب ایسے تھے جس سے ٹکرا کر بڑے سے بڑے زاہد کا تقویٰ بھی پاش ہو جاتا، مگر خدا نے جس کو محسن قرار دے کر علم و حکمت کے رنگ میں رنگین کیا اور پیغمبرانہ عصمت کے بلند مقام پر پہنچایا، اس پر کیا مجال تھی کہ شیطان کا قابو چل جاتا۔ اس نے ایک لفظ کہا معاذ اللہ خدا کی پناہ، اور شیطانی جال کے سارے حلقے توڑ ڈالے، کیونکہ جس نے خدا کی پناہ لی اس پر کس کا وار چل سکتا ہے، یعنی خدا کی پناہ میں ایسی کبھی حرکت کیسے کر سکتا ہوں۔ علاوہ بری عزیز میرا مربی ہے جس نے مجھے ایسے عزت و راحت سے رکھا، کیا میں اپنے محسن کے ناموس پر حملہ کروں؟ ایسی محسن کشی اور بے انصافی کرنے والے کبھی بھلائی اور کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ نیز جب ظاہری مربی کا ہم کو اس قدر پاس ہے تو سمجھ لو کہ اس پروردگار حقیقی سے ہمیں کس قدر شرمانہ و حیا کرنا چاہیے جس نے محض اپنے فضل سے ہمارے تربیت فرمائی اور اپنے بندوں کو ہماری خدمت و راحت رسانی کے لیے کھڑا کر دیا۔ تنبیہ، بعض مفسرین نے انہو ربی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کی ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ اور بے شک اس عورت نے ارادہ کیا بِهِ اس کا، وَهَمَّ اور وہ ارادہ کرتے بِهَا اس کا، لولا اگر نہ ہوتا ان کے رأى وہ دیکھے، برہان دلیل ربی اپنے رب، کذالک اسی طرح، لنصرف ہم نے پھیر دیا عنہ اس سے، سوء برائی، والفحشاء اور بے حیائی، انہو بے شک وہ من سے عبادنا ہمارے بندے، المخلصین برگزیدہ۔ اور البتہ عورت نے فکر کیا اس کا، اور اس نے فکر کیا عورت کا، اور اگر نہ ہوتا
یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی یوں ہی ہوا تاکہ ہٹائیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی، البتہ وہ ہے ہمارے برگزیدہ بندوں میں۔ یعنی عورت نے پھانسنے کی فکر کی اور اس نے فکر کی کہ عورت کا داؤ چلنے نہ پائے۔ اگر اپنے رب کی حجت و قدرت کا معائنہ نہ کرتا تو ثابت قدم رہنا مشکل تھا۔ بعض مفسرین نے وہم بہا کو وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِہِ سے علیحدہ کر کے لولا الرآ برہان ربہ سے متعلق کیا ہے، جیسے ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا کی ترکیب ہے۔ اس وقت مقصود یوسف کے حق میں ہم کا ثابت کرنا نہیں بلکہ نفی کرنا ہے۔ ترجمہ یوں ہوگا کہ عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور یوسف بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے پروردگار کی قدرت و حجت نہ دیکھتا۔ بعض نے وہم بہا میں لفظ ہمہ کو بمعنی میلان و رغبت کر لیا ہے، یعنی یوسف کے دل میں کچھ رغبت و میلان بے اختیار پیدا ہوا، جیسے روزہ دار کو گرمی میں ٹھنڈے پانی کی طرف تب رغبت ہوتی ہے لیکن نہ وہ پینے کا ارادہ کرتا ہے نہ یہ بے اختیاری رغبت کچھ مضر ہے بلکہ باوجود رغبت تبھی کہ اس سے قطعاً محترز رہنا مزید اجر و ثواب کا موجب ہے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ ایسے اسباب و دوائی قویہ کی موجودگی سے طبع بشری کے موافق بلا اختیار و ارادہ یوسف علیہ السلام کے دل میں کسی قسم کی رغبت و میلان کا پائے جانا نہ عصمت کے منافی ہے نہ ان کے مرتبہ کو گھٹاتا ہے، بلکہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ اگر بندہ کا میلان کسی برائی کی طرف ہوا لیکن اس پر عمل نہ کیا تو اس کے فرد حسنات میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اس نے باوجود رغبت و میلان میرے خوف سے اس برائی کو ہاتھ نہ لگایا۔ بہرحال باوجود اشتراک لفظی کے زلیخا کے ہمہ اور یوسف کے ہمہ میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے، اس لیے قرآن کریم نے ہمہ کو ایک ہی لفظ میں جمع نہیں کیا اور نہ زلیخا کے ہمہ پر لام اور قد داخل کیا گیا بلکہ سیاق و لحاق میں بہت سے دلائل یوسف علیہ السلام کی طہارت و نزاہت پر قائم فرمائے جو غور کرنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ تفسیر روح المعانی اور کبیر وغیرہ میں موجود ہے۔ برہان دلیل و حجت کو کہتے ہیں، یعنی اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو قلبی میلان پر چل پڑتے۔ دلیل کیا تھی؟ زنا کی حرمت و شناعت کا وہ عین الیقین جو حق تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، یا وہی دلیل جو خود انہوں نے زلیخا کے مقابلے میں انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون سورۃ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 23 کہہ کر پیش کی۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت سے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے کہ انگلی دانتوں میں دبائے سامنے کھڑے ہیں۔ بعض نے کہا کہ کوئی غیبی تحریر نظر پڑی جس میں اس فعل سے روکا گیا، واللہ عالم، یعنی یہ برہان دکھانا اور اسی طرح ثابت قدم رکھنا اس لیے تھا کہ یوسف ہمارے برگزیدہ بندوں میں ہیں، لہذا کوئی چھوٹی بڑی برائی خواہ ارادہ کے درجے میں ہو یا عمل کے ان تک نہ پہنچ سکے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَاسْتَبَقَا اور دونوں دوڑے، الْبَابَ دروازہ، وَقَدَّتْ اور عورت نے پھاڑ دی، قَمِيصَهُ اس کی قمیص، مِن دُبُرٍ پیچھے سے، وَأَلْفَ يَا اور دونوں کو ملا سیدہا عورت کا خاوند، لدى الباب دروازے کے پاس، قالت وہ کہنے لگی، ما جزاء کیا سزا، من جو جس ارادہ کیا اہلی کا تیری بیوی سے سوءً برائی، الا سوائے ان یہ کہ یسجن قید کیا جائے، او یا عذاب علیم دردناک عذاب۔ اور دونوں دوڑے دروازے کو اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے کے پاس۔ بولی اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی مگر یہی کہ قید میں ڈالا جائے یا عذاب دردناک۔ آگے یوسف تھے کہ جلدی دروازہ کھول کر نکل جائیں، اور پیچھے زلیخا انہیں روکنے کے لیے تعاقب کر رہی تھی۔ اتفاقاً یوسف کے قمیص کا پچھلا حصہ زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے پکڑ کر کھینچنا چاہا، کھینچا تانی میں کوتا پھٹ گیا، مگر یوسف جوں توں کر کے مکان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر یہ دونوں آگے پیچھے دروازے پر پہنچے، ادھر عورت کا خاوند عزیز مصر بھی پہنچ گیا۔ عورت نے فوراً بات بنانی شروع کی۔ عورت نے الزام یوسف پر رکھا کہ اس نے مجھ سے برا ارادہ کیا۔ ایسے شخص کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ جیل خانہ بھیجا جائے یا کوئی اور سخت مار پڑے۔
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قال اس نے کہا یہ اس راودتنی مجھے پسلایا عن سے نفسی میرا نفس وشہد اور گواہی دی شاہد ایک گواہ من سے اہلیہ اس کے لوگ ان اگر کانا ہے قمیصو اس کی قمیص قدہ پھٹی ہوئی من قبل آگے سے فصدقت تو وہ سچی وہ ہوا اور وہ من سے الکاذبین جھوٹے یوسف بولا اس نے خواہش کی مجھ سے کہ نہ تھاموں اپنے جی کو اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے اگر ہے کرتا اس کا پھٹا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ ہے جھوٹا اب یوسف کو واقعہ ظاہر کرنا پڑا کہ عورت نے میرے نفس کو بے قابو کرنا چاہا میں نے باغ کا جان بچائی یہ جھگڑا بھی چل رہا تھا کہ خود عورت کے خاندان کا ایک گواہ عجیب طریقہ سے یوسف کے حق میں گواہی دینے لگا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیرخوار بچہ تھا جو خدا کی قدرت سے حضرت یوسف کی برات وجاہت عند اللہ ظاہر کرنے کو بول پڑا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بچہ نہیں کوئی مرد دانا تھا جس نے ایسی پتے کی بات کہی واللہ عالم وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَإِنْ اور اگر کانا ہے قمیصُهُ اس کی قمیص قدہ پھٹی ہوئی من دبرٍ پیچھے سے فَكَذَبَتْ تو وہ جھوٹی وَهُوَ اور وہ من سے الصَّادِقِينَ سچے اور اگر ہے کرتا اس کا پھٹا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فلما تو جب رأى دیکھا قميصه اس کی قمیص قدہ پھٹی ہوئی من دبر پیچھے سے قال اس نے کہا إنه بے شک یہ من سے كيدكن تم عورتوں کا فریب ان بے شک كيدكن تمہارا فریب عظیم بڑا پھر جب دیکھا عزیز نے کرتا اس کا پھٹا ہوا پیچھے سے کہا بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا البتہ تمہارا فریب بڑا ہے یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین یوسف عارض جانے دے ان سے کو آدھا اس واستغفری اور اے عورت بخش مانگ الذنبک اپنے گناہ کی انک بے شک تو کنتی تو ہے من سے الخاطئین خطا کار جمع یوسف جانے دے اس ذکر کو اور عورت تو بخشوا اپنے گناہ بے شک تو ہی گناہ گار تھی اگر گواہ شیرخوار بچا تھا جیسا کہ بعض معتبر روایات میں ہے تب تو اس کا بولنا اور ایسی گواہی دینا جو انجام کار یوسف کے حق میں مفید ہو خود مستقل دلیل یوسف کی سچائی کی تھی کرتے کا آگے یا پیچھے سے پھٹا ہونا شہادت سے ظاہر بطور ایک علامت اور قرینہ کے سمجھنا چاہیے اور اگر گواہ کوئی مرد دنا تھا تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خارجی طریقہ سے حقیقت حال پر مطلع ہو چکا تھا مگر اس نے نہایت دنائی سے ایسے پیرایا میں شہادت دی جو دفعتاً کسی کی جانبداری پر بھی محمول نہ ہو اور آخر کار یوسف کی برات ثابت کر دے جو پیرایا اظہار واقعہ کا اس نے اختیار کیا وہ غیر جانبداروں کے نزدیک نہایت معقول تھا کیونکہ اگر عورت کے دعوے کے موافق یوسف نے معاذ اللہ اس کی طرف اقدام کیے تو ان کا چہرہ عورت کی طرف ہوگا تو ظاہر ہے کہ کشمکش میں کرتا بھی سامنے سے پھٹے اور اگر یوسف کا کہنا صحیح ہے کہ عورت مجھ کو اپنی طرف بلاتی تھی میں دروازہ کی طرف بھاگا اس نے پکڑنے کے لیے میرا تعاقب کیا تو کھلی ہوئی بات ہے کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا کیونکہ اس صورت میں یوسف اسی کی طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ ادھر سے پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے تھے بہر حال جب دیکھا گیا کہ کرتا آگے سے نہیں پیچھے سے پھٹا ہے تو عزیز نے سمجھ لیا کہ یہ سب عورت کا مکر و فریب ہے یوسف قصوروار نہیں چنانچہ اس نے صاف کہہ دیا کہ زلیخا کی فریب کارروائی اس قسم کی ہے جو عموماً عورتوں کیا کرتی ہیں اس نے یوسف سے استدعا کی کہ جو ہونا تھا جو ہو چکا آئندہ اس کا ذکر مت کرو کہ سخت رسوائی اور بدنامی کا موجب ہے اور عورت کو کہا کہ یوسف سے یا خدا سے اپنے قصور کی معافی مانگ یقیناً قصور تیرا ہی تھا